بہت وقت کے بعد ملک کو شماس بخش سے بدلہ لینے کا موقع ملا تھا، مگر شماس بخش یہاں بھی اس سے جیت گیا تھا۔ اس سے اس کے بابا نے وعدہ لے رکھا تھا شفا کی حفاظت کرنے کا، پھر بولا وہ پیچھے کیسے ہٹ پاتا۔ اس نے ملک کو شفا سے دور رکھنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ پھر بھی اس کے بارے میں ساری معلومات نکلواتے اسے اغوا کرنے کے اس کے آفس پہنچ گیا تھا۔ شفا جیسے ہی آفس سے نکلی، ملک کا ارادہ سے وہیں سے اٹھا لینے کا تھا، مگر اسی لمحے شماس نے وہاں پہنچتے اس کا ارادہ ناکام بنا دیا تھا۔ اس نے ملک پر حملہ کر دیا تھا۔ ان دونوں کی آپسی لڑائی میں ملک کو 3 گولیاں لگی تھی۔ شماس کا ارادہ اسے جان سے مارنے کا نہیں تھا، ملک کو زندہ رکھنا اس کے مشن کے لیے بہت ضروری تھا۔ ملک کو خفیہ طور پر ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تھا، مگر خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ ڈاکٹرز پر امید تھے کہ وہ جلدی ہوش میں آ جائے گا، اسے پوری طرح سے سیکیورٹی میں رکھا گیا تھا۔ یہ خبر ابھی تک کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی کہ ملک کوما میں ہے، کیونکہ شماس نے ملک کی جگہ لے کر اس کے باقی کارندوں تک رسائی حاصل کر لی تھی، جس سے وہ سارے شرپسند عناصر کو پکڑ بھی چکا تھا۔ جبکہ دوسری جانب اس نے جان بوجھ کر شفا کے سامنے اپنی تمام معلومات میں ملک کا نام شامل کیا تھا۔ مولوی صاحب سے ان کے گھر میں آنے والا شخص شماس بخش تھا۔ اس نے شفا کی جانب سے نمبر ٹریس کروانے پر اس کے پاس شیخ کی جانب سے ملک کا نام کہلوایا تھا، تاکہ شفا اتنے بڑے مافیا کا نام سن کر ڈر کر پیچھے ہٹ جائے۔ مگر یہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ ضدی نکلی تھی۔ وہ ڈری نہیں تھی، بلکہ وہ ملک سے ملنے کی خاطر اس کے اڈے پر جا پہنچی تھی، جہاں اس سے آگے سے ملک کے روپ میں شماس بخش ہی ملا تھا۔ اس لڑکی کی اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ وہ واقعی گہرے شوق میں رہ گیا تھا، وہ جسے مارنے تک کو تیار تھی۔ شفا کے پاس جو گن تھی اس کی نکلی گولیاں تھیں۔ شفا کی نفرت کی وجہ سے بہت اچھے سے جانتا تھا، کیونکہ شفا یہی سمجھتی تھی کہ اس کے پیرنٹس سے دور رکھنے کے پیچھے اسے کوئی خاص مقصد یا فائدہ ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شماس ایسا صرف اس کی بھلائی کی خاطر ہی کر رہا تھا۔ اگر ایک طرف شفا کا باپ داؤد بخش اسے قتل کروا کر اپنے سر سے اس کے نام کا داغ ہٹانا چاہتا تھا، تو دوسری جانب اس کی ماں اسے استعمال کر کے داؤد بخش سے دھوکے کا بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر شماس اسے دونوں سے بچائے ہوئے تھا، جس بات کا اندازہ شفا کو ابھی تک نہیں ہو پایا تھا۔ شفا کی جانب پھول بھیجنے والا بھی شماس بخش ہی تھا۔ وہ اس لڑکی کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ پل پل اس کے ساتھ ہے۔ ایک بار صرف شفا کی نفرت کا اندازہ لگانے کے لیے اس نے شفا کو شماس بخش کے جان سے مارنے کو کہا تھا، اور اس لڑکی کی نفرت کی شدت کو اس مقام پر جانچنے کا خواہش مند تھا، مگر شفا کی جانب سے ملنے والے شدید رد عمل اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے لیے وہ دن بہت بڑی خوشی کا دن تھا کہ صرف وہی نہیں بلکہ شفا بھی محبت کے اس سفر میں اس کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ وہ بھی خود کو محبت کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ شماس جس نے شفا سے ایک مقصد کے تحت شادی کی تھی، وہ کب اس لڑکی کا دیوانہ ہوتا چلا گیا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ جس لڑکی پر وہ پہلے ہی کسی کی ذرا سی نظر برداشت نہیں کر پاتا تھا، اس سے محبت ہو جانے کے بعد تو اس معاملے میں مزید پوزیسو ہو چکا تھا۔ شفا کو وہ آرام سے ساری حقیقت سے آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اسے ایسا کرنے کی مہلت ہی نہیں دی گئی تھی۔ ملک اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ واپس لوٹ آیا تھا۔ اب کی بار جس طرح شفا کو اسے چھیننے کی کوشش کی گئی تھی، وہ شماس بخش برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ ملک کوما سے باہر آ چکا تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی اس کے شماس اور شفا کے بارے میں ساری معلومات لے کر اسی کے آدمی کو بلیک میل کر کے داؤد بخش سے رابطہ کیا تھا۔ داؤد بخش گدی حاصل کرنے کے لالچ میں آرام سے اس کی باتوں میں آ گیا تھا، اور ماما کو اور چاہیے ہی کیا تھا، وہ تو ویسے ہی شفا کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے شفا کو زہر دینے والے پلان پر آرام سے حامی بھر لی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس طرح مناصر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شماس کی نظروں سے گر جائے گی، بلکہ قتل کی پلاننگ میں ملوث ہو کر اپنی زندگی برباد کر لے گی۔ اس کی محبت اور لالچ نے مل کر اسے برباد کر دیا تھا۔ ملک کا ارادہ شفا کو شماس سے بدگمان کر کے حاصل کرنے کا تھا، تاکہ وہ شماس کو بھی اسی درد کا احساس دے سکے جو شماس نے اس کی محبت چھین کر اسے دیا تھا۔ یہی سب کرنے کے لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ شماس اسے اسی کے اڈے پر نظر بند کیے ہوئے تھا جہاں اب اس کے آدمی پہرا دے رہے تھے۔ شماس کو اس کے اپنے لوگوں نے مات دی تھی۔ اگر ماما اور داؤد بخش اس پلان میں شامل نہ ہوتے تو ملک کی جرأت نہیں تھی اس کے ویری تک رسائی حاصل کرنے کی، مگر اب سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ شفا موت کے منہ سے تو بچ کر آ گئی تھی، مگر آدھا سچ جان کر اس سے بری طرح بدظن ہو چکی تھی۔ شفا کہاں ہے؟ شماس سیدھا مولوی صاحب کے گھر پہنچا تھا، جہاں خجستہ خانم اور باقی حویلی کے افراد بھی آ چکے تھے۔ سب لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے عالم میں ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بات سن کر شماس کا ریئیکشن کس قدر شدید ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب شفا کہاں ہے؟ شماس نے خود کو حتی الامکان نرم رکھنے کی کوشش کرتے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تھا۔ مولوی صاحب کا جھکا سر اسے غلط ہونے کا پتہ دے گیا تھا۔ وہ اس کی ماں اسے لے گئی ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی شفا کو روکنے کی، مگر شفا خود اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ ہم بہت کوشش کے باوجود اسے روک نہیں پائے۔ اس نے شفا کو آپ کے بارے میں جھوٹ سچ کی ملاوٹ کر کے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ ملک کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ شفا کو ہم سے پوری طرح بدگمان کر دیا اس نے۔ مولوی صاحب نے ڈرتے ڈرتے اس سے ساری بات بتا دی تھی، جو سنتے شماس کے غصے کے عالم میں مٹھیاں بھیجتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ خجستہ خانم خوفزدہ نگاہوں سے اپنے پوتے کھوتری کی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی شفا ان کے پوتے کی زندگی میں داخل ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے پوتے کھوتروں سے کھیلنے کی عادت تھی، اور اس بار تو ویسے بھی جنگ اس کی زندگی اور موت کے بیچ تھی۔
شفا بخش اس کے لیے کتنی ضروری ہو چکی تھی، وہ اب بہت جلد ہی اس احساس سے اس لڑکی کو روشناس کروانے والا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ حسن آرا شفا کی ماں شفا کو کہاں لے کر گئی ہوگی۔ شماس سیدھا اس کے بنگلے پر پہنچا تھا، جہاں کی گاڑی دیکھ کر ہی گیٹ کھول دیا گیا تھا، جیسے وہاں کے لوگ اسی کے منتظر ہوں۔ اسی گاڑی میں جیسی پورچ میں رکی، وہاں ایک جانب کھڑی انتہائی ماڈرن سی نازیبا لباس پہنے کھڑی لڑکی جلدی سے اس قریب آتی اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول گئی تھی، مگر شماس اس کے ہاتھ سے دروازہ کھینچ کر بند کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارد گرد کا ماحول دیکھ اس کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ اس کی سرپری نے اسے چھپ کر پناہ ڈھونڈی بھی تو کیسی جگہ پر۔ اس وقت سیاہ پینٹ شرٹ میں ملوث لیوز کو کینیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا، جسے میں سے جھانکتے اس کے وجاہت سے بھرپور باز، مضبوط مردانہ باز، چوڑا مضبوط سینہ اور شکنوں سے مزین کشادہ پیشانی، وہ مردانہ وجاہت کا شکار تھا۔ وہاں موجود لڑکیوں کی پہلی نظر میں اس کی دیوانی ہوئی تھی۔ اپنی ڈارک براؤن آنکھوں کو سیاہ گوگلز سے چھپائے وہ بنا کسی پر بھی کوئی نظر ڈالے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آئیے داماد جی، بہت دیر کر دی آتے آتے، اتنا لمبا انتظار کروانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ حسن آرا لال رنگ کی ساڑی پہنے سر سے پیر تک سجی سنوری شماس کی آنکھوں کی ناگواری کئی گنا بڑھا گئی تھی۔ شفا کہاں ہے؟ شماس نے سرد ترین لہجے میں پوچھا تھا۔ اس نے ایک کے بعد دوسری نظر سامنے بیٹھی عورت پر ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ آرام سے داماد جی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ذرا ہمارے پاس بھی بیٹھیں، ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم دیں۔ حسن آرا کا لہجہ انتہائی دل ربانہ تھا۔ اگر اس وقت شفا اس عورت کے پاس نہ ہوتی تو وہ اس کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، مگر اب تک وہ جتنا شفا کو تڑپا چکا تھا اب وہ بھی اس کے ساتھ وہی سب کر رہی تھی۔ میرے پاس تمہاری بکواس سننے کا زیادہ وقت نہیں ہے، تم خود بتا رہی ہو یا میں اپنا طریقہ اختیار کروں؟ شماس نے پاکٹ سے گن نکالتے حسن آرا کے سامنے لہرائی تھی، جس کے جواب میں حسن آرا کہہ کر گونجا تھا، آپ مجھے نہیں مار سکتے داماد جی، کیونکہ آپ کی جان جس سونے کی چڑیا میں قید ہے وہ اس وقت میرے پاس ہے۔ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، البتہ ایک شرط پر میں آپ کو اپنی پیاری بیٹی سے ملنے دے سکتی ہوں۔ حسن آرا اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹے ایک ادا سے بولی تھی۔ کیسی شرط؟ شماس بخش اس عورت کا لالچ جانتے ہوئے بھی انجان بنا تھا۔ بخش حویلی میرے نام کرنی ہوگی، ہمیشہ سے وہاں رہنے کی خواہش تھی، اپنی یہ خواہش پوری کروانے کا اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حسن آرا نے شماس کی سوچ کے عین مطابق بات کی تھی۔ میں اپنی بیوی کے لیے ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، شماس فوراً سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر حسن آرا خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شماس اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اس کی بیٹی اس کے سامنے بیٹھے شخص کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل تھی۔ آج تک آپ نے میری قیمت ہی تو لگائی ہے، اور کر بھی کیا سکتے ہیں آپ؟ شماس حسن آرا کے منگوائے گئے پیپر سائن کرنے ہی لگا تھا جب شماس کی سرد آواز پر اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ حسن آرا نے بھی شفا کو غلط ٹائم پر وہاں آتے دیکھ اپنے ملازمین کو خون آشام نگاہوں سے گھورا تھا۔ اس نے سب کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے شفا ان کی مرضی کے بغیر شماس کے سامنے نہیں آنی چاہیے، مگر وہ بھول چکی تھی کہ یہ شفا تھی جو کسی سے رکنے والی نہیں تھی۔ آپ پلیز اس شخص کو کہیں یہ یہاں سے چلے جائیں۔ شفا شماس کو اٹھ کر اپنی جانب آتا دیکھ حسن آرا سے بولی تھی، جس کا دل چاہ رہا تھا اپنی ہی بیٹی کا منہ توڑ دے، جس نے نہایت ہی غلط وقت پر انٹری مار کر اس کا سارا پلان چوپٹ کر دیا تھا۔ اچھا بھلا شماس اپنی حویلی اس کے نام کرنے والا تھا، تم پر تو پورے کا پورا شماس بخش قربان ہے، یہ چھوٹی موٹی قیمتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آنکھوں کی سرد تاثر جب کے مبہم لہجے میں بولتا وہ شفا کے سر پر آن پہنچا تھا۔ شفا کی طبیعت اب کافی حد تک بہتر تھی، مگر اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ اس شخص کا مقابلہ کر سکے۔ شماس بخش نہیں، ملک، وہ ملک جس نے پوری زندگی وہ تماشا بنا کر رکھ دیا، جس کے لیے شفا کسی مذاق سے کم نہیں ہے۔ شفا کی آنکھوں سے بہتے آنسو شماس کے دل کو تڑپا گئے تھے۔ شفا، تمہیں کوئی بھی میرے بارے میں کچھ بھی بولے گا اور تم مان لو گی؟ شماس اس کی خراب طبیعت کے خیال سے بہت نرمی بھرے انداز میں گویا ہوا تھا، تو کیا آپ ہی ملک نہیں تھے، وہ انسان جس نے میری پوری زندگی کو اب تک کنٹرول کیا ہے، میری ماں کو پیسے دے کر مجھے خریدا ہے؟ شفا اس وقت شدید غصے میں تھی، اس لیے وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ خجستہ خانم، خدیجہ، مولوی صاحب، خاندان کے باقی سب لوگ بھی وہاں پہنچ چکے تھے، جو سب شفا کو یہ سب بولنے سے روک رہے تھے، مگر شفا کو ان سب پر ہی اتنا غصہ تھا کیونکہ کسی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ ان سب لوگوں نے کہیں نہ کہیں بہت ساری باتیں چھپا کر اسے دھوکہ دیا تھا۔ تم بھول رہی ہو، میں ابھی بھی وہی انسان ہوں جو تمہیں یہاں سے لے جانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ شماس اس کے الفاظ پر اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جو اس عورت کی خاطر اتنے سارے لوگوں کے سامنے اسے بے اعتبار ٹھہرا رہی تھی۔ شفا، سوچ سمجھ کر بولو، تم بہت غلط بول رہی ہو۔ جو انسان تمہاری خاطر اپنی آبائی حویلی تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، تم اسے غلط بول رہی ہو۔ خدیجہ شفا کے قریب آتے دھیرے سے بولی تھی، جس پر شفا نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ جو انسان ہمیشہ تمہارا خیر خواہ رہا ہے، تم اس پر الزام لگا رہی ہو، وہ بھی اس طوائف کی باتوں پر یقین کر کے۔ خدیجہ زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ پائی تھی، وہ اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں اتنی محبت کرنے والے انسان سے بدگمان کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خدیجہ کی بات پر شفا نے نگاہیں موڑ کر شماس کی جانب دیکھا تھا، جو اپنی سرد ساکن نگاہیں اسی پر گاڑے ہوئے تھا۔ شفا کو ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ شاید وہ کچھ غلط کر چکی ہے۔ اس شماس سے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔ تمہیں میری باتوں پر تو یقین نہیں کرو گی، تمہیں جس انسان کی گواہی چاہیے میں وہ دلوانے کو تیار ہوں۔ شماس نے سرد اسپاٹ لہجے میں شفا کو مخاطب کرتے حسن آرا کی جانب دیکھا تھا، جسے ابھی خبر ملی تھی کہ ملک مر چکا ہے اور وہ شماس بخش سے الجھ کر اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار چکی ہے، مگر ابھی بھی اس کے پاس وقت تھا، وہ سچویشن کو سنبھال سکتی تھی۔ حسن آرا آگے بڑھی تھی اور شفا اور شماس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتی ہوئی گھٹنوں کے بل زمین پر آن بیٹھی تھی۔
داؤد بخش نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، صرف اس کا بدلہ لینے کے لیے میں نے شفا کا استعمال کیا۔ آج تک میں نے جب بھی شفا تک جانا چاہا، ہمیشہ شماس نے درمیان میں آ کر پیسوں کی عوض میرا منہ بند کروا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں ایک لالچی عورت ہوں۔ پیسوں کی وجہ سے شفا کو اس کے باپ کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی شفا کو اپنی بیٹی کے طور پر قبول ہی نہیں کیا۔ شماس نے کبھی تمہاری قیمت نہیں لگائی، بلکہ صرف تمہیں اذیت سے بچانے کے لیے اس نے تمہیں مجھ سے اور تمہارے باپ سے دور رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر ہم تمہارے سامنے آئے تو تم اسی اذیت کا شکار ہو گئی جس کا ابھی ہو رہی ہو۔ حسن آرا اپنے منہ سے شفا کے سامنے ہر بات کا اقرار کر گئی تھی۔ مولوی صاحب نے بھی شماس کا ملک بن کر اس کی حفاظت کرنے کا مقصد اسے بتا دیا تھا۔ جبکہ شفا شوق کی کیفیت میں کھڑی تھی، اس کے شوہر کی گواہیاں اور لوگ دے رہے تھے اسے، کیونکہ اس نے اس شخص کو صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، مگر اپنی جگہ وہ بھی غلط نہیں تھی۔ اس کے سامنے جس طرح سچائی رکھی گئی تھی اور جو حالات اس کے ساتھ پیش آئے تھے، ہمیشہ شماس اس کا اس طرح بدگمان ہونا بنتا تھا۔ شفا نے نگاہیں موڑ کر شماس کی جانب دیکھا تھا، جو اب اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ سب کو گھر واپس جانے کی ہدایت کر رہا تھا۔ شفا کو بے اختیار شدید ندامت نے آن گھیرا تھا۔ جو شخص پوری زندگی صرف اس کے بارے میں سوچتا آیا تھا، اس نے آج تک اس انسان کا اتنے سارے لوگوں کے سامنے مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سب لوگ وہاں سے نکل آئے تھے۔ حسن آرا نے یہی سمجھا تھا کہ وہ معافی مانگ کر بچ جائے گی، مگر اس نے اب تک شماس کا جس طرح شفا کے حوالے سے بلیک میل کیا تھا، شماس وہ سب بھول بھی جاتا، مگر شفا کو یہاں لا کر حسن آرا نے جو غلطی کی تھی وہ کس قیمت پر قابل قبول نہیں تھی۔ جس کی سزا کے طور پر شماس نے اس کے بنگلے پر ریڈ کروا کر اس کا دھندا بند کروا دیا تھا۔ حسن آرا کی ساری زندگی کے لیے یہ سزا کافی تھی۔ جس نے شفا کو اسے دور کرنے کی کوشش کی تھی، سب کو وہ ان کے انجام تک پہنچا گیا تھا۔ اب عقل سکھانے کی باری اس کی بیوی کی تھی، جس نے اس کے پاس آنے کے بجائے باقی لوگوں کی باتوں کا یقین کیا تھا۔ وہ سب لوگ گھر آ چکے تھے۔ شفا نے ان سب کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ 1-2 دن کے بعد آنے کا ارادہ رکھتی تھی، جو بات پہلے سے غصے میں موجود شماس کو مزید خفا کر گئی تھی۔ یہ لڑکی جتنا اس سے بھاگ رہی تھی، وہ سب باتوں کا اس سے اچھے سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج فخر اور فائزہ کی شادی تھی، جس میں شفا نے بھی شرکت کرنی تھی۔ مولوی صاحب اور خدیجہ کو وہاں آتا دیکھ شماس کی بے قراری بھری نگاہوں نے شفا کو تلاشنا تھا، مگر وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھی، جو بات شماس کو شدید غصہ دلا گئی تھی۔ بہت ہو گیا تھا، اب یہ لڑکی اس کے ہاتھوں نہیں بچنے والی تھی۔ شماس اوپر روم کی جانب آیا تھا، اس کا ارادہ چینج کر کے شفا کو لینے جانے کا تھا، جب اسے کوریڈور میں کچھ کھنکار سی محسوس ہوئی تھی۔ سب لوگ نیچے تھے، پھر یہاں کون تھا؟ شماس آواز کے تاکوں میں اس جانب بڑھا تھا۔ وہ آواز آہستہ آہستہ حویلی کی چھت کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شماس کسی احساس کے تحت اس جانب بڑھا تھا۔ جب چھت پر پہنچے، سامنے اسے شفا دوسری جانب رخ موڑ کھڑی نظر آئی تھی۔ اسے وہاں دیکھ شماس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ اسی رات سرخ عروسی لباس میں ملوث تھی، جو شماس نے اسے اپنی شادی کی رات پہنے دیکھا تھا۔ وہ مکمل تیار تھی، دوپٹے کو سر کے بجائے کمر کے گرد پن اپ کیا گیا تھا۔ اس کا جگمگاتا حسین سراپا دور سے ہی نمایاں تھا۔ اگر آج تم یہاں نہ آتی تو قسم سے تمہاری خیر نہیں ہونے والی تھی آج میرے ہاتھوں۔ وہ اس کے قریب آتے بولا، جبکہ شفا کے وجود سے اٹھتی مہندی خوشبو اس کے مزاج پر خوشگوار تاثر چھوڑ گئی تھی۔ اگر آپ کو فرق پڑتا میرے آنے نہ آنے سے تو مجھے لینے آ جاتے۔ شفا اس کی جانب پر لڑتی شماس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ وہ اس وقت سرخ رنگ کے عروسی لباس میں سر سے پیر تک سجی، اپنے ہاتھوں پر پیروں کو مہندی سجائے، دوپٹے کو ایک جانب کندھے پر ڈال کر کمر پر پن اپ کیے، بالوں کے آبشار کو اپنی نازک کمر پر کھلا چھوڑے، وہ پوری طرح اس کی پسند میں ڈھلی کھڑی شماس کی ساری ناراضگی ختم کر گئی تھی۔ تمہارے شکوے اب بھی ختم نہیں ہوئے؟ شماس درمیانی فاصلہ طے کرتے سے قریب تر ہوا تھا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ پوری دنیا کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہی میں۔ شفا اپنی اذیت میں گزری زندگی یاد کرتے افسردہ ہوئی تھی، مگر اب اسے شماس سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ شماس نے جو بھی کیا تھا صرف اس کی بھلائی کے لیے کیا تھا، تاکہ اسے کسی قسم کی تکلیف یا اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ شخص اسے ہر مصیبت سے بچاتا آیا تھا، اور وہ اسی کو ہی ہمیشہ اسے غلط سمجھ کر اس کی جان لینے تک آن پہنچی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اسے قریب کرنے پر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے شفا دھیرے سے بولی تھی، جبکہ شماس تو اس کے حسین روپ کے آگے پگھل رہا تھا۔ اب تک اس نے اس لڑکی کو بہت مہلت دی تھی، مگر اب وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنے والا تھا۔ تمہاری کسی بھی بات میں کوئی غلطی نہیں ہے میری جان، تم نے وہی کیا جو سچویشن میں اگر میں بھی ہوتا تو وہی سب کرتا۔ ہاں، سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ چاہے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو، آخر میں ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی شے ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائی اور نہ آگے کبھی کر پائے گی۔ شماس نے جھک کر اس کے کپکپاتے ہونٹوں کو چھوا تھا، جس پر شفا تیز ہاتھی سانسوں کے ساتھ اس کے مزید قریب سے رکھ آئی تھی۔ تھینکس۔ شماس اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر مہندی کی خوشبو اپنے سانسوں میں اتارتا بہکے بہکے لہجے میں بولا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، مگر وہ دونوں وہیں ایک دوسرے میں گم ایک ساتھ کھڑے تھے۔ میری وجہ سے آپ کی گدی آپ سے چھن گئی، میں آخر آپ کے کتنے احسانوں کا بدلہ اتاروں گی؟ شاید میں اتنی محبت کبھی نہ کر سکوں آپ سے جتنی آپ نے کی ہے مجھ سے۔ شفا کو یہ بات ابھی تک اذیت میں مبتلا کی ہوئی تھی۔ جب شماس کی بتائی جانے والی خبر پر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ میری گدی مجھے واپس مل چکی ہے۔ سب کو احساس ہو چکا ہے کہ وہ داؤد بخش کو گدی سونپ کر کس قدر غلطی پر تھے۔ تمہیں میری کسی بھی احسان کا
بدلہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہیں صرف میری محبت کا جواب اسی محبت سے دینا ہوگا۔ شماس بخش اسے اپنے قریب تک کرتا ہلکی ہلکی بوندوں باندی میں اس کے نازک وجود کو اپنے اندر سمیٹ گیا تھا۔ شفا ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، جبکہ ہونٹوں پر چھائی شرمندگی مسکراہٹ شماس کو مزید اس کا دیوانہ بنا رہی تھی۔ شماس کو بارش ہمیشہ سے بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ اس برستی بارش میں اس گھر میں آئی تھی اور آج اسی برستی بارش میں ان کا خوبصورت ملن ہو رہا تھا۔ شماس کی شوقی اور محبت بھری سرگوشیوں پر شرماتی ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکاتے خود کو پوری طرح سے اس کے سپرد کر چکی تھی۔ شماس اس کے حسین روپ کو آنکھوں کے ریاستی دل میں اتارتا اس کے کندھے نازک وجود کو مہکتے ہوئے اس پھولوں کی طرح خود میں سمیٹتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شماس ہمیشہ شفا کی زندگی میں اس کا سایہ بن کر رہا تھا، اسے ہر اندیکھی مشکل سے محفوظ رکھا تھا اور اب آگے والے وقت میں بھی اس کی زندگی کی تمام محرومیوں کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ بخش حویلی میں شفا کو وہ مقام مل چکا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ شماس شفا کی سنگت میں اپنی زندگی کی بہت حسین شروعات کر چکا تھا۔ ناول ختم شد۔